بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں درد تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیمار پرسی فرمائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع والرحال میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا، میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضور نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور نے فرمایا، نہیں، ہاں 1/3 مال صدقہ کر دو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو بھی خرچ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اور مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکہ سے واپس چلے جائیں گے، میں یہاں ہی مکہ میں رہ جاؤں گا اور میرا انتقال یہاں مکہ میں ہو جائے گا، اور چونکہ میں مکہ سے ہجرت کر کے گیا تھا تو میں اب یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہاں انتقال ہو۔ حضور نے فرمایا، نہیں، تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور تمہارا اس مرض میں یہاں انتقال نہیں ہوگا، اور تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس سے تمہارا درجہ بھی بلند ہوگا اور تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، اور تمہارے ذریعے سے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بہت نقصان ہوگا، چنانچہ عراق کے فتح ہونے کا یہ ذریعہ بنے۔ اے اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت کو آخر تک پہنچا، درمیان میں مکہ میں فوت ہونے سے ٹوٹنے نہ پائے، اور مکہ میں موت دے کر انہیں ایڑیوں کے بل واپس نہ کر۔ ہاں، قابل رحم سعد بن خولہ ہے کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اور اب یہاں فوت ہو گئے ہیں، ان کے مکہ میں فوت ہونے کی وجہ سے حضور کو ان پر ترس آ رہا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت بے ہوش تھا۔ حضور نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا، جس سے مجھے افاقہ ہو گیا۔ میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے مال کا کیا کروں؟ میں اپنے مال کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے۔ اس گدھے کے پالان پر فضت کی بنی ہوئی چادر پڑی ہوئی تھی، اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے۔ چلتے چلتے حضور کا گزر ایک مجلس پر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی تھا۔ ابھی تک عبداللہ نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس مجلس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہودی سب ملے جلے بیٹھے تھے، اور اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا گرد و غبار اس مجلس پر پڑا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک پر چادر رکھ لی اور کہا، ہم پر گرد و غبار نہ ڈالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے وہاں کھڑے ہو گئے اور سواری سے نیچے اتر کر انہیں اللہ کی دعوت دینے لگ گئے اور انہیں قرآن بھی پڑھ کر سنایا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، اے آدمی، جو آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے تو اس سے کوئی بات زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ ہماری مجلسوں میں آ کر اپنی بات سنا کر ہمیں تکلیف نہ پہنچایا کریں۔ آپ اپنے ٹھکانے پر واپس جائیں اور ہم میں سے جو آپ کے پاس آئے اسے آپ اپنی بات سنا دیا کریں۔ حضرت ابن رواحہ نے کہا، یا رسول اللہ،
نہیں، آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں اور ہمیں اپنی بات سنایا کریں، ہمیں یہ بہت پسند ہے۔ اس پر مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور بات اتنی بڑھی کہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے ہی والے تھے۔ حضور ان سب کو ٹھنڈا کرتے رہے، یہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے۔ پھر حضور اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضور نے ان سے فرمایا، اے سعد، ابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی نے جو کہا، کیا تم نے وہ نہیں سنا؟ حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اسے معاف کر دیں اور اس سے درگزر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا، حالانکہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے مدینے کی اس بستی والوں نے تو اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ اسے تاج پہنا کر اپنا سردار بنا لیں، لیکن اتنے میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آ گئے، جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ بس اس وجہ سے اسے آپ سے حسد ہے اور آپ کی سیادت اس کے گلے تلے اتر رہی ہے۔ آج جو کچھ آپ نے اسے کرتے دیکھا ہے وہ سب اسی غصہ اور حسد کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کی عادت یہ تھی کہ جب کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، کوئی ڈر کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے، چنانچہ اسے بھی یہ کلمات کہے۔ تو اس نے جواب میں کہا، آپ اسے پاکی کا ذریعہ کہہ رہے ہیں، بات ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت تیز بخار ہے جو ایک بوڑھے پر جوش مار رہا ہے، اور یہ بخار تو اسے قبرستان دکھا کر چھوڑے گا۔ حضور نے فرمایا، اچھا تو پھر ایسے ہی صحیح، چنانچہ وہ اسی بیماری میں مر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو حضرت ابوبکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت تیز بخار ہو گیا، چنانچہ میں ان دونوں حضرات کے پاس گئی اور میں نے کہا، اے ابا جان، آپ کیسے ہیں؟ اے بلال، آپ کیسے ہو؟ حضرت ابوبکر کا جب بخار تیز ہوتا تو یہ شعر پڑھتے، ہر آدمی اپنے گھر والوں میں رہتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری صبح خیر و عافیت والی بنائے، حالانکہ موت تو اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جب حضرت بلال کا بخار اتر جاتا تو وہ مکہ کو یاد کر کے شعر پڑھتے، جس کا ترجمہ ہے، غور سے سنو، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کیا میں کوئی رات مکہ کی وادی میں گزاروں گا، اس خر اور میرے ارد گرد مکہ کا گھاس ہے اور ذلیل گھاس ہوگا، اور کیا میں کسی دن مدینہ کے چشموں پر اتروں گا، اور کیا شامہ اور طفیل نامی مکہ کے پہاڑ مجھے نظر آئیں گے۔ میں نے حضور کی خدمت میں جا کر یہ ساری بات بتائی تو حضور نے دعا مانگی، اے اللہ، ہمیں مکہ سے جتنی محبت ہے اتنی یا اس سے زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اے اللہ، مدینے کے صحت افزا مقام بنا دے اور ہمارے لیے اس کے مد اور ساتھ دو پیمانوں میں برکت ڈال دے اور اس کا بخار حجب مقام پر منتقل کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، میں نے۔ پھر حضور نے پوچھا، تم میں سے آج کون کسی جنازہ میں شریک ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا، آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، میں نے۔ حضور نے فرمایا، جو آدمی ایک دن میں یہ سارے کام کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔